چلیں اب ہم چلتے ہیں کہ اس کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر لونگ یور ورک، مائی فیوریٹ فیکٹر. دیکھیں جب آپ اپنے کام کو پسند کرتے ہیں اور اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں، اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، رزلٹ خود ہی آ جاتا ہے. گڈ ایگزامپل، یہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں. یہ ویڈیو تو میں اوپر اپنے لاؤنج میں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا. یہ ویڈیو میں آئی فون سے شوٹ کر سکتا تھا. مطلب مجھے یہ مائک لگانے کی کیا ضرورت تھی، مجھے یہ اسٹوڈیو ڈیولپ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور ایبسلیوٹلی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف میرا شوق ہے. میں آئی انجوائے ویڈیو میکنگ، آئی انجوائے لبڈ فارمنگ، آئی انجوائے مائی مارکیٹ پریزنس، آئی انجوائے مائی میڈیا پریزنس. تو میں شوق سے کام کر رہا ہوں. اوبویسلی جب کوئی بھی بندہ شوق سے کام کرے گا وہ عام بندے سے ڈفرینٹ ہوگا اور وہ عام بندے سے ڈفرینٹ نظر آئے گا. جب آپ عام بندے سے ڈفرینٹ نظر آئیں گے اوبویسلی اس کا رزلٹ ڈفرینٹ ہوگا. شوق سے کام کریں. جب آپ شوق سے کام کریں گے آپ مار نہیں کھائیں گے. شوق سے جب آپ کام کریں گے آپ صرف وہ برڈ نہیں خریدیں گے جس میں منافع زیادہ ہے، آپ اس کی کوالٹی پہ بھی فوکس کریں گے. اب ایک بہت بڑا پرابلم ہے بائنگ کرتے وقت، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جی ابھی تو ہم نئے ہیں، ابھی تو ہم سستا برڈ لیں گے، ابھی تو ہم یہ، یعنی ہم بیسیکلی آج کل ایک ٹرم چلی ہوئی ہے جی فلانا برڈ چاہیے مناسب پیسوں میں. اب مناسب پیسوں میں تو اوبویسلی باس آپ کو ٹاپ برڈ تو کوئی بھی نہیں دے گا. تو مناسب پیسوں میں لینے کی بجائے آپ بات کیا کریں فلانا برڈ چاہیے ٹاپ کوالٹی میں، 10-15 ہزار روپے ایکسٹرا خرچنے پڑے، نو پرابلم، کوالٹی پہ کام کریں. مارکیٹ میں سلمپ بھی آتا ہے، مارکیٹ میں تیزی بھی آتی ہے، مندہ بھی آتا ہے. جب آپ کوالٹی پروڈکشن پہ کام کر رہے ہوں گے آہستہ آہستہ جب مارکیٹ کی سچویشن امپروو کرے گی آپ کو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں منافع نہ ہو. تو کام کریں شوق سے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی سیٹنگ گولز، کہ آپ اپنے گولز بنائیں، اپنے گولز ڈیولپ کریں کہ میرے کاروبار کے گولز کیا ہیں. ہمارا گول کیا ہوتا ہے؟ 40,000 کا کریمینو لے آئے بچے آن گے، کریمینو بیچیں گے، اینو بیچیں گے، مارکیٹ ڈیمانڈ ہے آپ پہ بک جائے گا. یعنی ہمارا گول ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس برڈ میں کام کریں جو خود بخود بک جائے، ہمیں بیچنا ہی نہ پڑے، ہمیں کوئی محنت کرنی ہی نہ پڑے. تو باس ایسے تو بات نہیں بنے گی. آپ کا گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کریمینو لوں گا اور وہ 40,000 روپے کا کریمینو میں بیچ لوں گا. یہ تو کوئی گول ہی نہیں، یہ تو لالچ ہے. آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اگلے 6 ماہ میں نے اپنی مارکیٹ پریزنس بنانی ہے، یہ اسٹیپس میں لوں گا. فلانے یوٹیوب چینل جو بڑے بڑے یوٹیوب چینلز ہیں میں ان پہ اپنا انٹرویو دوں گا. میں اپنی جو نیا بندہ ہوں مجھے ابھی جانتا کوئی نہیں، میں اپنے جو ایڈز لگاؤں گا، میں اس پہ پیڈ پروموشن لگاؤں گا، میں اس کو اپنی ریچ کو انکریز کروں گا، میں اپنے فالوورس کو انکریز کروں گا، اور میں اپنے برڈس کو ڈسپلے کروں گا اس طریقے سے کہ لوگوں کو پسند آئیں. اب اوبویسلی دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ ہے ڈسپلے. تو ڈسپلے آپ کے پاس اس قابل برڈ ہوگا تو تبھی ڈسپلے کا فائدہ اٹھا پائیں گے. اگر آپ نے مناسب پیسوں میں برڈ لیا ہوگا تو وہ ڈسپلے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کسی نے لفٹ ہی نہیں کرانی. اٹس ویری سمپل. تو آپ کا پہلا گول یہ ہونا چاہیے کہ سر میں اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی کہ اگلے 6 مہینے میں نے کیا کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، کتنا بجٹ لگانا ہے. دیکھیں کاروبار ہے، پیسے لگائیں گے پیسے کمائیں گے. تو بجٹ کتنا لگانا ہے اور میری مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ یار آج میں نے 5-6 جوڑوں سے شروع کیا، میں اس سے اتنا بڑا مال روکوں گا، اتنے جوڑے انکریز کروں گا اور اس کے بعد اتنے جوڑے بیچوں گا. صرف وہ جو ہم نے خرید لی ہیں اور ان کی بریڈ کرا کے ان کے بچوں کو بیچنا یہ کوئی کاروبار نہیں ہے. آپ جب اپنے جوڑوں کو انکریز کرتے ہیں تو آپ کو پرائس فال میٹر نہیں کرتا. آپ ایک برڈ جو آپ نے 40,000 روپے کا خریدا ہے، آپ اس کو 40 کا ہی اگر بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں ہے. 40,000 کا جو برڈ آج ہے اوبویسلی اگلے سال وہ 40 کا نہیں ہوگا. اور آپ نے 40,000 روپے کا ایک برڈ خریدا، اس نے آپ کو 10-12 بچے دے دینے ہیں. تو 10-12 بچے تو اگر مطلب میں کہتا ہوں 15,000 10,000 کا بھی بچہ بک رہا ہے تو اگر 10,000 کا بکے تو 1,00,000 روپیہ بنتا ہے، اور اگر 15,000 کا بکے تو 1,50,000 روپیہ بنتا ہے. تو بہت سی رونا دھونا کیسا، یہ چیخو پکار کیسی. ہم بات کر رہے تھے گول سیٹ کرنے کی. ہمارا سب سے بڑا گول کیا ہوتا ہے کہ پاجی برڈ بیچو میرا، پلیز سیل مائی برڈ. جی میرا برڈ نہیں بک رہا، جی کوئی سینئر فینسیئر ہیلپ کرے. بھائی کوئی ہیلپ نہیں کرتا، یہ کاروبار ہے. مطلب آپ نے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں. جس سینئر فینسیئر نے آپ کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی ہے اسی نے آپ کا بیڑا غرق کرنا ہے. یہ ریٹ نیچے کیسے آتا ہے؟ ایک برڈ ہے 25,000 روپے کا، اب سینئر فینسیئر آپ سے 25 میں خریدے گا تو باس
مطلب وہ کیا کمائے گا؟ کامن سینس ہے، وہ آپ کی پھوپھی کا پتر بھی نہیں ہے کہ وہ 25 میں لے کے آگے 25 کا ہی بیچ دے. تو وہ کیا کرے گا؟ اور اس نے اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے، اس نے ایفرٹ کرنی ہے آپ کا برڈ بیچنے کے لیے، تو اس کو 5 7 8 ہزار روپیہ بچنا چاہیے ایک برڈ کا. تو اگر ایک برڈ کی پرائس 25,000 چل رہی ہے، وہ آپ کو کہے گا بھائی دے دو 16 17 ہزار روپے میں. تو آپ مطلب کہ آپ کے ہاتھ نہیں ہیں، آپ کے پاؤں نہیں ہیں، آپ کی زبان نہیں ہے، آپ آنکھیں نہیں ہیں، معذوری ہے آپ کو. آپ یہ مطلب کیسی نالائکی ہے کہ آپ یہ امید رکھیں کہ یار میرا برڈ کوئی اور بیچے. آپ کا برڈ کیوں کوئی بیچے؟ اگر آپ کو دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کوئی اور بندہ آ کے آپ کی دکان چلائے گا؟ کوئی بھی نہیں چلائے گا. اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ برڈ بیچیں، اپنے گولز کو سیٹ کریں پراپر طریقے سے. اچھا جی، اگلا پوائنٹ ہے ایکوریٹ ریسرچ. ایکوریٹ ریسرچ کیا ہے جی؟ میں نے آج سے 8 10 ماہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی. ہر گھر سے بھٹو کی جگہ کریمینو نکلے گا، کون خریدے گا، کون بیچے گا؟ بڑا واویلا مچا تھا، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. دیکھیں آپ لوگ سچی بات سننا نہیں چاہتے. میں اس وقت دیکھ پا رہا تھا کہ جس کوانٹٹی میں کریمینو لگ رہا ہے، جب اس کی بریڈ آئے گی تو سپلائی انکریز ہو جائے گی، اور جب سپلائی انکریز ہوگی تو اوبویسلی اس کی پرائس ڈپ کرے گی. میں نے ویڈیو بنائی، میں نے یہ بات ڈسکس کی، لیکن دوستوں نے سیکھنے کی بجائے، اس سے سبق حاصل کرنے کی بجائے کافی یعنی اس طرح کی گفتگو کی جس سے نظر آتا تھا کہ ان کو ناراضگی ہے میرے سے کہ میں نے ایسی بات کیوں کی. ایک اور ایگزامپل دوں گا. ایک انٹرویو میں میرے سے سوال پوچھا گیا، یہ بھی کوئی 8 10 مہینے پہلے کی بات ہے، کہ البائنو کی رائٹ پرائس کیا ہے. تو میں نے انٹرویو میں بولا کہ جی البائنو اصل پرائس اس کی 4500 تھی. تو 4500 روپے سے اس کی پرائس اٹھنا شروع ہوئی، اور ڈیمانڈ انکریز کی وجہ سے وہ چلے گی 15,000 روپے. تو ایونچولی واپس وہ اپنے اصل پرائس بھی آئے گی نا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آج ہی آ گئی ہے، آ جائے گی یا اسی سال آ جائے گی. اٹ ول ٹیک ٹائم. بٹ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ساری زندگی البائنو 15,000 کا ہی بکنا ہے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو آپ اپنی ریسرچ جو ہے نا اس کو ایکوریٹ کریں. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یار یہ میں نے لگایا ہوا ہے، یہ اس کا منافع آئے گا، اور آنے والے وقتوں میں اس چیز کی ڈیمانڈ بنے گی، میں اس رائٹ ٹائم پہ اس کی انویسٹمنٹ کروں. یہاں پہ میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. دوست فون کرتے ہیں کہ جی 30,000 روپے بجٹ ہے جی، کوئی فیوچر ڈیمانڈ والا پیئر بتائیں. بھائی گزارش یہ ہے کہ 30,000 میں فیوچر ڈیمانڈ کہاں سے پوری ہوگی؟ فیوچر ڈیمانڈ والا برڈ تو بڑا مہنگا ہوتا ہے. اوبویسلی فیوچر ڈیمانڈ والا برڈ تو وہ ہوگا نا جو ہر کسی کے پاس نہ ہو، اور جو برڈ نہیں ہوتا ہر کسی کے پاس وہ 20 30 ہزار میں تو نہیں ملتا. تو اگر ہم برڈ پہ انویسٹمنٹ ہی کر رہے ہیں 30,000 والے برڈ پہ، 40,000 والے برڈ پہ، تو ہم یہ امید کیوں رکھ رہے ہیں کہ یار وہ فیوچر والا برڈ ہو یا فیوچر ڈیمانڈ ہو، ٹھیک ہے مناسب پیسے وہ ہمیں دیتا رہے تو کیا حرج ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، کریمینو آپ نے 40,000 کا خریدا. بھائی اگر 15,000 سے لے کے 20-25,000 کے بجٹ میں آئی ڈونٹ نو مارکیٹ نے سیٹل کرنا ہے پرائس، میں تو نہیں سیٹل کر سکتا. تو جو میرا ایک اندازہ ہے 15 سے لے کے 20-25 کے بجٹ میں اس کے بیچ میں کہیں پہ بھی پرائس سیٹل ہوتی ہے. تو اگر آپ 15,000 کا یا 20,000 روپے کا بھی کریمینو بیچ رہے ہیں تو کیا برا ہے یار. آپ نے ایک برڈ 40 کا خریدا، 15,000 روپے کے آپ 10 برڈ بیچیں گے، 1.5 لاکھ روپے آپ بنا رہے ہیں. ویری گڈ منی. مطلب بحیثیت قوم بھی ہمیں یہ رونے دھونے کی عادت بن گئی ہوئی کہ ہم ہر وقت چاہتے ہیں کہ ہم روتے دھوتے ہی رہیں. اسی طرح البائنو ہے. البائنو اگر دیکھیں آپ کا 8,000 9,000 میں بھی اگر البائنو ٹریڈ ہو رہا ہے، 10,000 از اے ویری گڈ پرائس فار البائنو. اور کیا لینا ہے، بہت اچھا ہے. تو یعنی اس چیز کو بھی دیکھیں کہ بھائی ہر وقت کا مفت کا رونا دھونا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. اٹ از اے ویری گڈ بزنس، اور ہم لوگ اس بزنس کے خلاف باتیں کر کے، اس کے خلاف پوسٹیں لگا کے ہم اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس درخت پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس شاخ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی شاخ کو ہم کاٹ رہے ہیں. اور یہ جتنی آپ اس طرح کی پوسٹیں لگاتے ہیں کہ جی میرا برڈ نہیں بک رہا تو یہ نہیں ہو رہا تھا، وہ نہیں ہو رہا، بھائی جی کسی نے ہیلپ نہیں کرنی تھوڑی. آپ ویچو گے تو وکنا جی، کسی نہیں ویچنا. تو جنہیں ویچنا ہے انہیں 8-9 لاکھ ہزار دا ٹیکہ لانا ہے تانوں. تو یا تو ٹیکہ لواؤ یا پھر آپ اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ تسی اپنا آپ برڈ ویچ سکو. اوکے، ایک ٹائم آتا ہے کہ ایک برڈ کی مارکیٹ آبسلیٹ ہو جاتی ہے، اس کی ڈیمانڈ گر جاتی ہے. مارکیٹ ہے نا، اب کاروبار ہے بھائی. اگر اس میں صرف منافع ہوگا تو پھر تو یہ حرام ہے. کاروبار تو ہوتا ہی وہ ہے نا جس میں آپ نے رسک لینا ہے اور آپ نے کمائی کی کوشش کرنی ہے.
تو ایسی بھی آئٹمز آتی ہیں جو ہماری توقع سے پہلے مارکیٹ میں گر جاتی ہیں, فلاپ ہو جاتی ہیں. اٹ از فائن, پارٹ آف بزنس. تو ایسا بھی ہوتا ہے, تو اس لیے اتنی ٹینشن نہ لیا کریں. اچھا جی, آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, سب سے امپورٹنٹ اور اہم پوائنٹ, ناٹ کوئٹنگ. دیکھیں, آپ نے لاس کر لیا, آپ کو لاس ہو رہا ہے یا آپ کو منافع نہیں ہو رہا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنی غلطیوں کو, اپنے ایشوز کو ریویو کریں گے, اور ہم ایک جتنے میں نے آپ کو پوائنٹس آپ سے ڈسکس کیے ہیں, آپ ان سب پوائنٹس کو سوچیں, بیٹھیں, اپنے بزنس ماڈل کے اندر غلطیاں نکالیں اور اس کو امپروو کر کے اور محنت سے اور جذبے سے اگلے سیزن میں اور ایفرٹ کریں. ہارتا وہ ہے جو چھوڑ دیتا ہے, جو کوئٹ کر جاتا ہے. جو کوئٹ نہیں کرتا وہ کبھی بھی نہیں ہارتا. میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. جب یہ کام شروع ہوا اس دور میں پار بلو انٹو بلو فشر, جو میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو ایسا بھی دور تھا جب پار بلو اور بلو فشر کا جوڑا 2.5 لاکھ روپے کا آتا تھا. تو میں نے شوق میں پار بلو انٹو بلو فشر کے کوئی 8-10 جوڑے لگا لیے. کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد پار بلو کی پرائس سلپ کی. اوبویسلی ساری زندگی 2.5 لاکھ پہ تو نہیں رہنا تھا. ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں عمران توقیر, عمران کوکو ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں, ڈو کے کنگ ہیں آج کل, ڈو کے بہت بڑے بریڈر ہیں پاکستان کے. تو بڑے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران کوکو صاحب مجھے روز کہتے تھے فون پہ کہ یار گر گیا, ڈگ گیا ہے, کٹ دے. لیکن مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ اس سیزن میں بھی میں نے بہت ہینڈسملی پیسہ کمایا پار بلو انٹو بلو فشر, سادہ پار بلو انٹو بلو فشر. آج بھی فہد بٹ صاحب, پریزیڈنٹ LSP لو برڈ سوسائٹی آف پاکستان, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. بٹ صاحب اکثر ہم دوستوں میں بیٹھتے تھے تو میرا شوگر لگاتے تھے, مجھے مطلب چھیڑتے ہوتے تھے کہ کنگ آف پار بلو, اور مطلب بیسیکلی یہ کہ یار پرائز گر گئی ہے تو پار بلو آج بھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. مجھے پسند تھا, اور میں نے 2018 میں فریش پار بلوز یورپ سے اچھی کوالٹی میں پراپر فشری ماسکنگ میں مزید امپورٹ کیے. میں آج بھی بریڈ کرا رہا ہوں. آئی تھنک آج بھی میرے پاس 25 سے 30 پیئر پار بلو انٹو بلو فشر کا بریڈ ہو رہا ہے, اور الحمدللہ میں نے بہت اچھے پیسے کمائے ہیں ہر سیزن میں, انکلوڈنگ دس سیزن. کوئٹ کرنا آپشن نہیں ہے. کوئٹ کرنے کی بجائے آپ ریویو کریں ان سب تمام پوائنٹس کو جو ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں, دیکھیں کہ کہاں پہ آپ سے غلطی ہوئی, کہاں پہ آپ لیک کر رہے ہیں, اور ان پوائنٹس پہ امپروو کر کے اگلے سیزن میں اور ذوق و شوق سے کام کریں. اس سیزن میں اگر ہم نے اچھا نہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آگے امپروو نہیں کریں گے. اگلا سیزن میں آپ کوشش کریں, اپنی غلطیوں کو دور کریں, اس سے بہتر ہوگا. اگر آپ کو تب بھی مزہ نہیں آ رہا, آپ ایک اگلے سیزن میں اور ایفرٹ کریں. تو یہ آج جو بزنس فلاپ ہوا یا آج جو بزنس فیل ہوا, ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک سکسیزفل بزنس میں کنورٹ نہیں ہو سکتا. سارے آپ کے ذوق شوق پہ ڈپینڈ کرتا ہے. 2 پوائنٹس جو میں نے ڈسکس کی مجھے پرسنلی بہت پسند ہے. ناٹ کوئٹنگ از ون آف دیم, اینڈ سیکنڈلی ہے میں نے شروع میں بات کی تھی, لونگ یور ورک. اپنے کام سے محبت کریں, اپنے کام سے پیار کریں. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. اب میں برڈز بریڈ کراتا ہوں. میں نے پہلے ایگزامپل دی کہ ویڈیو آئی فون سے بھی بن سکتی تھی, لاؤنج میں بیٹھ کے بھی بن سکتی تھی. یہ میں نے اسٹوڈیو, یہ سارا ایک سیٹ اپ, ایک شوق ہے نا. اسی طرح جب میں یہ کام میں نے کرنا شروع کیا, میں نے ویڈیوز بنانی شروع کی, میں نے پراپر پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی. 3 مہینے لگا کے میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی. اب میں طوطے بریڈ کرا رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھوں, لیکن میں نے سیکھی. اب وہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ تھی. اس کے علاوہ میں نے گوگل سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کی سرٹیفکیشن کی. وہ ایک ایڈیشنل ایفرٹ جو میں نے پٹ ان کی. مجھے پتا تھا کہ یار ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے اور آگے چل کے مجھے ان تمام اسکلز کی ضرورت پڑ سکتی ہے اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں. ایک پوری ٹیم ہائر کی, میری ایک سوشل میڈیا کی پوری ٹیم ہے جو مجھے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف طوطا بریڈ کرانا اور چیز ہے, ٹی وی انٹرویوز دینا اور چیز ہے. ان ٹی وی انٹرویوز کے لیے کتنی سوشل نیٹ ورکنگ کی ضرورت پڑتی ہے, کتنے آپ کو ایفرٹس پٹ ان کرنی پڑتی ہیں. ٹی وی پہ پریزنس ویسے تو نہیں مل جاتی. وہ ایفرٹ اپنی جگہ پہ, جتنے بڑے بڑے یوٹیوب چینلز ہیں ان کو انٹرویو دینا. اب یہ یعنی ایک شوق ہے نا کہ آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھ رہے ہیں, آپ ٹی وی انٹرویوز بھی دے رہے ہیں, آپ بڑے یوٹیوب چینلز پہ بھی انٹرویو دے رہے ہیں. تو یہ ساری محنت ہے, یہ کام ہے, ایفرٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ بڑا بریڈر اگر اتنی ایفرٹ کر رہا ہے تو آپ تو نئے ہیں, آپ تو ایک اسمال بزنس ہیں, تو آپ کو تو اس سے بھی زیادہ محنت کرنی چاہیے. تو شاباش,
اپنے کام سے محبت کریں, شوق سے کام کریں, محنت کریں, اور بی اے سکسیزفل بزنس ان دا نیکسٹ سیزن.